ناظرین، اس وقت ملک کا بچہ بچہ یہ بات ڈسکس کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے اس کے درمیان کانٹراڈکشن ہے. شہباز شریف کچھ اور بات کر رہے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز کچھ اور بات کر رہے ہیں. شہباز شریف اپنے انٹرویو میں کچھ اور بات کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی اپنے انٹرویو میں کچھ اور بات کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہ بات کی جا رہی ہے کچھ تضادات ہیں جو اسٹریٹجی کے تضادات ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مفاہمت کا بیانیہ ہی اس ملک میں چلے گا جو کہ شہباز شریف کہنا چاہ رہے ہیں. اور انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں اتنی طاقتور ہے کہ اس کے زور سے، اس کے اثر سے نکلا نہیں جا سکتا، اور ان کے ساتھ کو بات چیت کر کے ہی حکومت میں آیا جا سکتا ہے. جبکہ دوسری جانب نواز شریف اور مریم نواز وہ لوگ ہیں جو تمام تر کشتیاں جلا چکے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل سامنے ان کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک خاص قسم کا نریٹو لے کے چل رہے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ بہت زیادہ پاپولر ہے. اس صورتحال کو ہوا اس لیے بھی دی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیالکوٹ کا الیکشن تھا، جو کشمیر کا الیکشن تھا، جو جی پی کا الیکشن تھا، وہ بنیادی طور پہ ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجی کی وجہ سے ناکام ہوا ہے. اور اصل میں اگر انہوں نے حکومت میں آنا ہے تو پھر شہباز شریف والا فارمولہ استعمال کیا جائے، کچھ بات چیت کر کے، کچھ لے کے، کچھ دے کے وہ معاملات طے کیے جائیں، ورنہ تو یہ بات بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور مسلم لیگ نون اپنی نشستیں 2023 میں بھی کھو جائے گی اور یہ لوگ ہم پر مسلط رہیں گے. اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اچانک ہی موضوع کیوں بن گیا ہے. ہر آدمی جس کا پالیٹکس سے، صحافت سے تعلق ہے، یہی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیا ملک میں موضوعات ختم ہو گئی ہیں؟ بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پر بات ہونا چاہیے. اس ملک میں مہنگائی کا بہت شدید مسئلہ ہے، اس ملک میں بے روزگاری کا بہت شدید مسئلہ ہے. پیٹرول کی قیمت ہر دوسرے چوتھے دن بڑھ جاتی ہے، بجلی اور گیس کے بل بڑھ جاتے ہیں، چینی اور آٹا کے سکینڈل بہت بڑے ہیں، رنگ روڈ میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے. چیئرمین نیب اگلا کون آئے گا جو اس طرح حکومت کے ناجائز احکامات کی تعمیل کرے گا؟ ایکسٹینشن کب ختم ہوگی؟ ایکسٹینشن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ ہر اہم پوسٹ پر فوج کے لوگ لگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایم بی اے، انجینئرز، پی ایچ ڈیز، ڈاکٹرز، ان کی تعلیم کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. حکومت کی جو گورننس کا حال ہے اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کر رہا. یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا واحد موضوع اور ورتھ ٹاکنگ سبجیکٹ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بیانیے میں اختلاف ہے. یہ اہم موضوع ہے، لیکن جو دیگر موضوعات میں نے آپ کو بتائے یہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے. اس موضوع کو جان لیجئے کہ اس موضوع کو ہوا دی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص طرح کی بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی بات کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کا کوئی مستقبل ہوگا، ورنہ یہ اگلا الیکشن بھی ہار جائیں گے. اور یہ ہمیں میڈیا کے کچھ جو جہادی قسم کے اینکرز ہیں ان کے ٹویٹ سے، ان کے پروگراموں سے بھی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ جو انتخابات ہوئے سیالکوٹ میں اور کشمیر میں، بیسیکلی لوگوں نے پاکستان مخالف، فوج مخالف ایجنڈے کو ریجیکٹ کر دیا. پاکستان مخالف ایجنڈا کسی سیاستدان کا نہیں ہو سکتا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج تک پاکستان میں کسی سویلین ہیڈ آف اسٹیٹ نے پاکستان سے غداری نہیں کی. تو پھر کیا وجہ اس بیانیے کو، اس تفریق کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو بڑی آبویس ہے. اگر اس بات کو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میڈیا ایک زرخرید غلام ہے، اس کو جس طرف کا اشارہ کریں گے وہ اس طرف چلنا شروع کر دے گا. اور آج کل ان کو اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ ان اختلافات کو ذرا بڑھا چڑھا کر بیان کریں.
اور اگر بیان نہیں کریں گے تو پھر شاید ان کے اشتہار روک دیے جائیں، شاید ان کے اہم لوگوں کی نوکریاں ختم کر دی جائیں، شاید ان کے چینل بند کر دیے جائیں، شاید پیمرا کی طرف سے ان پر کوئی فائن لگ جائے۔ تو یہ ایک انٹینشنل کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کے اہم موضوعات کو، کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کینیڈا کے وزیر نے کیا کہا ہے، خواتین کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں، بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، ان موضوعات کو بھلا کر ایک نیا موضوع تخلیق کیا گیا ہے، اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں مسلسل بار بار ایک بات کہہ کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا۔ ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے اس پہ، جس میں شہباز شریف صاحب کا انٹرویو شامل ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی کا انٹرویو شامل ہے، جس میں نواز شریف صاحب کے ٹویٹ شامل ہیں، یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیانیے میں کوئی اختلاف نہیں۔ شہباز شریف کو ہم جانتے ہیں، اسٹریٹجی ان کی ڈیفرنٹ شاید ہو، لیکن کبھی بھی وہ اپنے بھائی سے غداری نہیں کر سکتے۔ خاندان میں اختلاف ہوں گے، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ فاقوں کے مارے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور سارے پرائم ٹائم کے پروگراموں پہ یہی ڈسکس ہو رہا ہے؟ نہیں، شہباز شریف نے اس وقت یہ کہا، مریم نواز نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، اور ایک ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ڈویژن ہے ہی نہیں، جو کہ تفریق ہے ہی نہیں۔ شہباز شریف اسی طرح ایکٹ کریں گے جس طرح نواز شریف انہیں کہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے، کیا وہ اگلے الیکشن کی کس طرح تیاری کریں گے، کہ کیا یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے ان کو ووٹ دلوا سکتا ہے اگلے الیکشن میں؟ اور جیسے جہادی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجیکٹ کر دیا عوام نے، تو یہ بیسیکلی انہیں غلط لائن پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مفاہمت کی انڈائریکٹ پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ ہم سے بات کریں، ہم آپ سے کوئی نہ کوئی معاملات طے کر لیں گے۔ میرے خیال میں اگر اس سٹیج پر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کا اور کسی کو نہیں، مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ مسلم لیگ نون میں جن لوگوں نے، جن میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ، اور سب سے بڑھ کر نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے لوگوں کو ایک خاص قسم کا شعور، ایک خاص قسم کی ذہنی بیداری دی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہے، اور دن بدن ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ انہیں سب کچھ اب ان کے کنٹرول میں ہے، پی آئی اے، ریلوے، ریڈیو پاکستان، اسمبلی، وزیر اعظم، کابینہ، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن دو چیزیں ختم نہیں ہو رہی۔ ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، اور ملک کے حالات بد سے بدترین کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا ذمہ ان کے اوپر آ رہا ہے جو اس حکومت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی میں جو اویئرنیس ہے، جو نعرے لگ رہے ہیں پورے پاکستان میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ انہیں یوں لگتا ہے کہ ان کے اقتدار کا محل لرزنے لگ گیا ہے۔ تو اس وقت نون لیگ کو اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور بڑے آسانی سے یہ کلیئر کیا جا سکتا ہے، اور میڈیا کی طرف سے جو سازش کی جا رہی ہے دو بیانیے کو تخلیق کرنے کی، اس کا قلع کما کیا جا سکتا ہے۔ اور کل میرے خیال میں جو نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیے، اس سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ کسی قسم کا کمپرومائز، کسی قسم کی مفاہمت، کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل سے وہ ایگری نہیں کر رہے۔ وہ اپنے مشن پر، سول سپریمیسی پر قائم ہیں۔ مریم نواز ان سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر اس مشن کو لے کے چل رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے موقف میں ذرا فرق نہیں آیا۔ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ وہ سب سے بڑا خوف ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جس کے لیے یہ ڈیبیٹ کریٹ کی جا رہی ہے، جس میں یہ ڈویژن دکھائی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں نون لیگ نے جتنا
عوام میں پذیرائی گزشتہ چند سالوں میں گجرانوالہ کی نواز شریف کی تقریر کے بعد حاصل کی ہے، اتنی پذیرائی عوامی سطح پر نون لیگ کو کبھی نہیں ملی۔ اب صرف اس میں ڈٹرمنیشن کی بات ہے، اور یہ بات ہے کہ آپ کتنی سختی سے اپنے موقف پر جمے رہتے ہیں۔ نواز شریف کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے ذرا بھی ہمیں یہ نہیں لگتا کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں ہی پاکستان کا فائدہ ہے، اس میں ہی جمہوریت کا فائدہ ہے، اس میں ہی پارلیمان کی بالادستی ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر ان کو کنفیوز کر کے، کیونکہ اگر مسلسل ایک ڈیبیٹ بلا وجہ کی دکھائی جائے تو لوگوں کو اس کا مقصد کنفیوز کرنا ہوتا ہے، اگر انہوں نے کنفیوز ہو کر اپنا نریٹو بدلنے کی کوشش کی تو نہ صرف ان کو جماعت کے طور پر نقصان ہوگا بلکہ پاکستان کو اور پاکستان کی جمہوریت کو بھی بہت نقصان ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ جس سٹیج پر نون لیگ اپنے موقف کے ساتھ جا چکی ہے، اب وہ اس طرح کے بچگانہ ہتھ کنڈوں سے جو کہ میڈیا آج کل کر رہا ہے اس سے متاثر ہو کر اپنا موقف تبدیل کر سکتی ہے۔